اردو میں ایک محاورہ ہے تورم خان۔ جب کوئی اپنے آپ کو بہت بڑی توپ سمجھتا ہو یا شیخی مارتا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بڑے تورم خان بنے پھرتے ہو، یا تم کون سے تورم خان ہو۔ یہ تورم خان دراصل 19ویں صدی کے ایک روہیلا پشتون کی طرف ریفرنس ہے جس کا نام توراباس خان تھا۔ تورا پشتوں میں تلوار کو کہتے ہیں اور توراباس کا مطلب شمشیر زن ہوتا ہے۔ توراباس خان بگڑ کر تورا خان ہو گیا اور تورا خان تورم خان میں تبدیل ہو گیا۔ 18ویں صدی کے اوائل میں پشتون بڑی تعداد میں کوہ ہمالیہ اور دریائے گنگا کے درمیان میدانی علاقے میں آباد ہو گئے، اور وہ علاقہ ان کی مناسبت سے روہیل کنڈ کہلایا کیونکہ ہندوستان میں پشتونوں کو روہیلا کہا جاتا تھا۔ 1774 میں انگریزوں اور اودھ کے نواب کے ہاتھوں روہیل کنڈ کی تباہی کے بعد وہاں کے روہیلا ہندوستان کے دیگر علاقوں میں فوج کی نوکری تلاش کرنے لگے۔ روہیلوں کی ایک تعداد حیدرآباد دکن کی ارریگولر آرمی میں بھرتی ہوئے۔ اردو محاورے کا توراباس خان حیدرآباد کی ارریگولر آرمی میں جمیدار کے عہدے پر تھا۔ جب 1857 میں شمالی ہند میں انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی شروع ہوئی تو اس کی خبریں حیدرآباد پہنچنے لگی۔ حیدرآباد شہر میں برٹش ریزیڈنسی تھی جہاں پر انگریز مقیم تھے۔ 17 جولائی 1857 کو جمعے کے خطبے کے دوران علماء نے لوگوں کو انگریزوں کے خلاف جہاد کی ترغیب دی۔ لوگوں کے بھرپور اصرار پر مولوی سید الہ الدین نے جہاد کا علم بلند کیا اور 2 یا 3 ہزار افراد کی مجمع کی قیادت کرتے ہوئے برٹش ریزیڈنسی کی طرف بڑھنے لگا۔ راستے میں توراباس خان سمیت 400 روہیلا سپاہی بھی ان عام لوگوں کے مجمع میں شامل ہو گئے۔ توراباس خان نے روہیلا سپاہیوں کی قیادت سنبھال لی۔ جب لوگوں کے ہجوم نے ریزیڈنسی کی دیوار گرا دی تو انہوں نے دیکھا کہ انگریز فوج پہلے سے ہی توپوں کے ساتھ تیار کھڑی ہے۔ جب لوگ ڈنڈوں کے ساتھ انگریز فوج پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے تو انگریزوں نے توپ کا ایک گولہ داغا جس کے ڈر سے سارے لوگ منتشر ہو کر بھاگ گئے۔ اس دوران صرف روہیلا سپاہی ڈٹے رہے۔ انہوں نے ہجوم سے الگ ہو کر آس پاس کی 2 کئی منزلہ عمارتوں میں مورچے سنبھال لیے تھے۔ روہیلا سپاہیوں کے پاس صرف بندوقیں تھیں اور ان کے پاس انگریز کے توپوں کے خلاف کوئی مؤثر حکمت عملی نہیں تھی۔ مزید یہ کہ وہ انگریزوں کے مقابلے میں تعداد میں بھی کم تھے۔ توراباس خان نے سب روہیلوں کو بتا دیا کہ اس معرکے کو جیتنا مشکل ہے، اگر کوئی یہ محاذ چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ 300 سے زیادہ روہیلا توراباس خان کا ساتھ چھوڑ گئے اور اس کے پاس صرف 60 کے قریب آدمی رہ گئے۔ ساری رات روہیلا اور انگریز فائرنگ کا تبادلہ کرتے رہے۔ بیچ میں روہیلا سپاہی توراباس خان کا ساتھ چھوڑتے رہے اور صبح کی نماز کے وقت اس کے پاس صرف 4 آدمی رہ گئے۔ اس موقع پر توراباس خان نے مناسب سمجھا کہ فرار ہو جائے اور کسی اور موقع پر انگریز سے لڑا جائے۔ اس ساری لڑائی میں 24 مسلمان اور 9 انگریز مارے گئے۔ 22 جولائی 1857 کو توراباس خان کو شدید زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ توراباس خان، مولوی الہ الدین اور چند دیگر افراد پر مقدمہ چلا اور ان کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ مولوی الہ الدین نے سب کے نام بتا دیے، لیکن توراباس خان نے اپنے ساتھیوں کا نام لینے سے انکار کر دیا۔ مولوی الہ الدین اور توراباس خان کو کالا پانی کی سزا ہوئی۔ مولوی الہ الدین کو انڈیمان جزیرے میں بھیجا گیا اور اس نے وہاں 1884 میں وفات پائی، لیکن توراباس خان انڈیمان کو منتقلی سے پہلے ہی جیل سے فرار ہو گیا۔ فرار ہونے میں اس کی مدد جیل کے 2 سنتریوں نے کی تھی اور وہ 2 سنتری بھی اس کے ساتھ فرار ہو گئے۔ توراباس خان کے سر پر 5000 روپے کا انعام رکھا گیا۔ ایک مسلمان تعلقدار مرزا قربان علی بیگ نے انعام کی لالچ میں توراباس خان کی تلاش شروع کر دی۔ ایک دن مرزا قربان علی کو خبر ملی کہ کچھ مسلح افراد جنگل میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ مرزا قربان نے اپنے آدمی لے کر ان پر چھاپا مار دیا۔ وہاں اس نے توراباس خان اور اس کے 4 ساتھیوں کو پایا۔ توراباس خان کی آنکھ کے نیچے زخم کا ایک نشان تھا اور مرزا قربان علی بیگ نے اس نشان سے توراباس خان کو پہچان لیا۔ توراباس خان اور اس کے ایک ساتھی نے سرنڈر کرنے کی بجائے تلوار نکال کر قربان علی کے آدمیوں پر حملہ کر دیا۔
اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جبکہ اس کے باقی 3 ساتھی بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ مرزا قربان علی بیگ طور عباس خان کی لاش کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے حیدرآباد لے آیا۔ اس کی لاش کو ننگا کر کے برٹش ریزیڈنسی کے قریب ایک چوک میں الٹا لٹکایا گیا۔ طور عباس خان ایک تو مسلمان تھا اور اوپر سے روہیلا افغان، اس لیے ہندوستان کی تاریخ میں اسے جگہ نہیں ملی، لیکن اس نے حیدرآباد شہر کے لوگوں پر گہرا اثر چھوڑا اور اس کا نام تورم خان کی شکل میں اردو زبان کا حصہ بن گیا۔